बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। तुमने कहीं मेरी खोपड़ी तो नहीं देखी? फिर वही सवाल और मेरा वही जवाब, नहीं। कोई एक हफ्ते से एक हड्डियों का सरकटा ढांचा मुझसे आकर सवाल करता और मैं नफी में जवाब देता। वो मेरे ख्वाब में आता था, इधर मेरी आंख लगी, उधर वो ख्वाब में नमूदार होकर अपनी गुमशुदा खोपड़ी के बारे में सवाल करता। पहले पहल तो उस हड्डियों के ढांचे को देखकर मेरी गिग्गी बन जाती थी। फिर बार बार के तकरीबन रोज ही उसे देख देख कर उसका खौफ बाकी न रहा। नहीं भाई, तुम यकीन क्यों नहीं करते? मैंने तुम्हारी खोपड़ी नहीं देखी, देखता तो तुम्हें बता ना देता। तुम मुझ पर नाराज क्यों होते हो? अगर मैं तुम्हारी खोपड़ी गायब कर दूं तो तुम परेशान होगे या नहीं? तुम्हारी गर्दन, तुम्हारी खोपड़ी सलामत है ना, इसलिए तुम मुझ पर नाराज होते हो। अगरचे ये सब कुछ ख्वाब में नजर आता था और ख्वाब बस ख्वाब ही होता है, लेकिन तवातर के साथ एक ही ख्वाब देखने से मैं कुछ कुछ डरने लगा था। ये आखिर कैसा ख्वाब है और मुझे बार बार क्यों नजर आता है? इस ख्वाब का जिक्र मैंने अपने घर में किसी से भी नहीं किया था, अपनी बीवी से भी नहीं, बल्कि उससे खास तौर पर हर बात पोशीदा रखता था क्योंकि वो बड़ी वहमी है। एक बार मैंने उसे अपने एक ख्वाब के बारे में बताया था कि कुछ डाकू मुझे ख्वाब में नजर आए जो मुझे अगवा करके कहीं ले गए थे। अगली रात से वो दूसरे कमरे में सोने लगी। मैंने वजह पूछी तो बोली, कौन जाने किस वक्त सचमुच डाकू आ जाएं और मुझे तुम्हारे साथ ले जाएं। एक दिन मैं दफ्तर में ऊँग गया तो मेरे साथी ने पूछा, क्या बात है, भाभी रात भर सोने नहीं देती जो तुम यहाँ ऊँग रहे हो? नहीं यार, ये बात नहीं। फिर क्या बात है? मैं खुद इस बात की कोशिश करता हूं कि मुझे रात को कम से कम नींद आए, मैं जागता रहूं। वो संभल कर बैठ गया। क्या तुम रात जाकर टीवी देखते हो या शायरी वायरी तो तुमने नहीं शुरू कर दी? नहीं यार, बात दरअसल ये है कि और उसके बाद मैंने अपने यार गुलजार को अपने अजीबोगरीब ख्वाब के बारे में सब कुछ बता दिया। गुलजार पहले तो जोर से हंसा, फिर एकदम खामोश हो गया और अपना काम करने लगा। मुझे उसके हंसने और फिर एकदम खामोश हो जाने पर ताज्जुब सा हुआ। वो क्यों हंसा और एकदम संजीदा क्यों हो गया? मगर मैंने उससे ये सवाल नहीं किया। छुट्टी के बाद वो बोला, तुम्हें घर जाने की जल्दी तो नहीं? नहीं यार, तो चलो कहीं बैठकर बातें करते हैं और तुम्हें अपने हंसने और फिर संजीदा होने की मैं वजह बताता हूँ। चलो ठीक है, और हम थोड़ी सी मूंगफली खरीदकर एक पार्क में जा बैठे। मेरे हंसने की वजह यह थी कि मेरे यार का भी जवाब नहीं, अपने काबू से भी डरने लगा है और संजीदा में इस ख्याल से हो गया कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो। मैं एकदम घबरा गया। कैसी गड़बड़, ये मैं बाद में बताऊंगा, पहले तुम मेरे कुछ सवालों का जवाब दो। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तुम कहते हो कि उस ढांचे की खोपड़ी गायब है। खोपड़ी का मतलब पूरा सर होता है और सर आंख, नाक, कान और मुंह पर मुश्तमिल होता है। अगर उस ढांचे की खोपड़ी गायब है तो वो बोलता और सुनता कैसे है? अरे हाँ यार, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। अब के ख्वाब में नजर आया तो उससे पूछूंगा। वो जो जवाब देकर उस पर मैं बाद में गौर करूंगा। इस सिलसिले में तुम्हारी अपनी क्या राय है? जरा देर तक मैं सोचता रहा, फिर बोला, मेरा ख्याल है वो महज ख्वाब है और ख्वाबों में ऐसी ऊट पटांग बातें नजर आती रहती हैं। अगर हकीकतन ऐसी बात है तो तुम उस ऊट पटांग किस्म के ख्वाब से डरते क्यों हो? तुम जानते हो मैं अक्सर ख्वाब में अपने आप को उड़ता हुआ देखता हूँ, मगर कभी खुश हुआ ना रंजीदा। बाद में मुझे मालूम हुआ कि ऐसे ख्वाब मैं ही नहीं और लोग भी देखते हैं जो रिया के मर्ज में मुब्तला होते हैं। गुलजार की बातों से मेरी फिक्र और परेशानी किसी हद तक कम हुई, मगर अगले लम्हे उसके इस सवाल ने मुझे फिर मुस्तरद कर दिया। तुम्हारे खानदान में कभी कोई कत्ल तो नहीं हुआ? तुम्हें तो मालूम है हमारा ताल्लुक सरहदी इलाके से है जहां कत्ल का सिलसिला तो नस्ल-दर चलता रहता है। आज हमारे कबीले से कोई कत्ल हुआ तो हम कातिलों को कबीले के किसी फर्द को कत्ल कर देते हैं। हमारे वालिद साहिब उसी कत्लो गारतगिरी के खेल से बचने के लिए यहाँ आकर आबाद हो गए थे।
خیر یہ بات بھی تم اس سرکٹے سے پوچھ لینا، گلزار بولا۔ خواب کو محض خواب سمجھ کر نظر انداز بھی نہیں کرنا چاہیے۔ خواب کا کوئی نہ کوئی مطلب مقصد بھی ہوتا ہے۔ تم جس تواتر کے ساتھ ایک ہی خواب دیکھتے ہو اس کا یقیناً کوئی سبب ہونا چاہیے۔ وہ جو کچھ اخباروں اور رسالوں میں خوابوں کی تعبیر بتانے کا کالم ہوتا ہے، وہاں خواب لکھ کر اپنے خواب کے بارے میں پوچھوں نہیں، اس کا محض جواب فراڈ ہی ہوتا ہے۔ جواب دینے والے کا جو جی چاہتا ہے جواب دے دیتا ہے۔ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے، مگر تم یہ بات اتنے وثوق سے کیوں کہہ رہے ہو؟ ایک ہی طرح کے خواب اگر مختلف اوقات میں مختلف افراد دے کر جواب طلب کرتے ہیں تو ان کے جواب مختلف ہوتے ہیں، کیونکہ جواب دینے والے کو یاد نہیں ہوتا کہ ایسے کسی خواب کی وہ پہلے بھی تعبیر بتا چکا ہے۔ اسی رات کو جب میری آنکھ لگی اور وہ ڈھانچہ میرے خواب میں نمودار ہوا اور آتے ہی سلام دعا یا خیر خیریت پوچھے بغیر اپنا سوال داغ دیا، تم نے کہیں میری کھوپڑی تو نہیں دیکھی؟ میں نے اس کی گردن سے لے کر پیر کے نیچے تک اسے گور کر دیکھا۔ کیا بات ہے، آج تو مجھے اس طرح گور گور کر کیوں تک رہے ہو؟ میرے جواب سے پہلے اس نے مزید سوال کر دیا تھا۔ میں تمہیں یوں گور گور کر دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری گردن پر تمہاری کھوپڑی تو موجود نہیں، کھوپڑی جس میں منہ بھی ہوتا ہے اور کان بھی ہوتے ہیں، پھر تم بولتے کیسے ہو اور سنتے کیسے ہو؟ اس سوال پر بھی وہ غالباً لمحے بھر کے لیے گھبرا گیا، مگر اگلے لمحے سنبھل کر بولا، تم نے وہ مصرع تو سنا ہوگا جو چپ رہے گی زبان ہنجر لہو پکارے گا آستین کا۔ ہاں سنا ہے۔ تو پیارے بھائی دلبرحان، اگر لہو بول سکتا ہے تو میری ہڈیاں کیوں نہیں بول سکتی؟ اس حال میں جبکہ میری گردن پر میری کھوپڑی موجود نہیں، میرا یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ میرے بولنے سننے اور دیگر کارکردگی کی ذمہ داری نبھاتا ہے۔ ضرورت کو ایجاد کی ماں کہا جاتا ہے۔ میں نے بھی اپنی ضرورت کے لیے اپنی ہڈیوں سے کام لینا شروع کر دیا ہے۔ اگر ایسی بات ہے پیارے بھائی تو پھر تم خامخواہ اپنے سر، میرا مطلب ہے اپنی گمشدہ کھوپڑی کے لیے پریشان ہو۔ جب تمہارا کام کھوپڑی کے بغیر بھی چل رہا ہے تو میرا کام تو چل رہا ہے دلبرحان، مگر دوسروں کا کام نہیں چل سکتا ہے میری کھوپڑی کے بغیر۔ تم نہیں جانتے میرے بھائی میری کھوپڑی کس قدر قیمتی ہے۔ آخر تمہاری کھوپڑی کا کیا قصہ ہے؟ کس نے غائب کی؟ میرا مطلب ہے کہ کیسے غائب ہوئی؟ اس نے ایک لمبی ٹھنڈی سانس لی۔ یہ ایک درد بڑی داستان ہے میرے بھائی۔ کیا کہانی ہے، تو مجھے سناؤ گے؟ اس کی برائی ہوئی آواز سنائی دی۔ بہت طویل کہانی ہے پھر کبھی میرے دوست، اور پھر وہ غائب ہو گیا۔ میں نے اگلے دن گلزار کو اس خواب کی رداد سنائی۔ وہ کچھ دیر تک گمسم رہا، پھر بولا، تم اسے اپنی کہانی سنانے پر مجبور کرو، یقیناً اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے۔ مگر کہہ کر وہ رک گیا، پھر ذرا توقف کے بعد بولا، اس نے جو یہ کہا ہے کہ میری کھوپڑی کے بغیر دوسروں کا کام نہیں چل سکتا، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ جو بھی کوئی ہے، میرا مطلب ہے تھا، کسی اہم شخصیت کا مالک تھا۔ یار دلبرحان، تم اس سے اس کے بارے میں ضرور پوچھو، اس کی کہانی یقیناً درد بڑی کہانی ہوگی۔ جب بھی اس کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے اس کی آواز بڑھا گئی ہے۔ اگلی رات وہ خواب میں نظر نہیں آیا، مگر اس سے اگلی رات نظر آ گیا اور آتے ہی پوچھ بیٹھا، کچھ معلوم ہوا میری کھوپڑی کے بارے میں؟ پیارے بھائی، سب سے پہلے تو تم مجھے اپنا نام بتاؤ کہ میں تمہیں کس نام سے مخاطب کروں۔ نام؟ یار نام میں کیا رکھا ہے دلبرحان؟ نام تو اسی وقت تک کے لیے ہوتا ہے جب چمڑی سلامت ہو، اور چمڑی گوشت کے اوپر ہوتی ہے۔ گوشت پوش ہی کے انسان کا کوئی نام ہوتا ہے، اور اس کی اصل صورت شکل کے ساتھ اس کا نام بھی اس کی شناخت کا سبب بنتا ہے۔ اب تم جس نام سے چاہو پکارو، سید صاحب کہو، شیخ صاحب کہہ کر مخاطب کر دیا کرو، چودھری کہہ کر پکارو، بات ایک ہی ہوگی۔ پیارے بھائی، تم نے تو مجھے امتحان میں ڈال دیا۔ آخر میں تمہیں کس نام سے پکاروں؟ تمہاری باتیں سن کر تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ تم کوئی عام آدمی نہیں تھے، بہت گیانی دہانی اور اہم شخصیت کے مالک تھے، اس لیے تمہارے سر یعنی تمہاری کھوپڑی بڑی قیمتی رہی ہوگی، شاید اس لیے کوئی تمہاری کھوپڑی لے اڑا۔ کیا تم اس کھوپڑی کی کہانی مجھے نہیں سناؤ گے؟ اس نے ایک آنکھ سرد کھینچ کر کہا، میں بھی کبھی تمہاری طرح گوشت پوش کا انسان تھا، اور تمہارا یہ قیاس بھی درست ہے کہ میں کوئی عام آدمی نہیں تھا، مگر عام آدمی کا ہمدرد اور ہے رہا تھا، اور عام آدمی کو ہر طرح ریلیف پہنچانے کے بارے میں اپنی سی کوشش کرتا رہتا تھا۔ میں جس علاقے میں رہتا تھا وہاں روز بروز عام آدمی کے حالات خراب سے خراب تر ہوتے گئے، اور ان کی اس خرابی کا سبب اس خطے کے بڑے اور با اثر لوگ تھے۔
یہ لوگ دیکھنے میں تو عام آدمیوں کی طرح ہی گوشت پوش کے انسان تھے، لیکن حقیقتاً خون آشام درندے تھے۔ وہ عام آدمی کا خون چوستے تھے۔ پیارے بھائی، میں ایک دم بھول پڑا۔ کیا وہ جن تھے؟ میرا مطلب ہے انسانی خون پینے والے جنات، یا کوئی چڑیل کی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ ڈھانچے نے پھر ایک لمبی سانس لی، پھر کہا، وہ نہ تو کوئی ویمپائر تھے، نہ جنگلی درندے، نہ ہی عفریت۔ وہ عام لوگوں کی طرح گوشت پوش کے انسان تھے، لیکن ان کی حقیقی غذا غریبوں کا خون تھا۔ یہ لوگ اپنے اپنے شعبے میں بااثر تھے، طاقتور تھے، اس لیے انہوں نے غریبوں کا خون چوسنا شروع کر دیا تھا، جس سے جہاں تک ممکن ہوتا غریبوں اور کمزوروں کا خون نچوڑتا، عام لوگوں کا جینا دوبر کر دیتا، لوگ بے موت مرنے کی بجائے خودکشیاں کرنے لگتے۔ اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو بازاروں میں فروخت کرنے لگے۔ نوجوانوں کا ایک طبقہ منفی راستوں پر چل نکلا۔ وہ جو کہتے ہیں مرتا کیا نہیں کرتا، تو جسم میں تازہ خون پیدا کرنے کے لیے جس سے جوبن پڑتا کرتا۔ وہ ذرا دیر کے لیے رکا، پھر بولا، مجھ سے یہ سب کچھ دیکھا نہیں جاتا تھا، اس لیے میں نے غریبوں کی جنگ لڑنا شروع کر دی۔ میں بھی کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، دراصل میری کھوپڑی غیر معمولی تھی۔ میں نہایت ہی اعلیٰ صلاحیتوں کا مالک تھا۔ میری فہم و فراست کے سب قائل تھے۔ اس پر یہ بات بھی مجھے دوسروں سے ممتاز کرتی تھی کہ میں ایک ایسے ادارے سے وابستہ تھا جو ہر خاص اور عام کو گرفت میں لینے کے لیے اپنے پاس وسیع تر اختیارات رکھتا تھا۔ میں نے اپنے ادارے کے تحت ایک ایک خون چوسنے والے کو گرفت میں لینا شروع کیا اور ان کی ظلم اور زیادتی کی باز پرست کرنا شروع کر دی، اور عام لوگوں کی رگوں سے نچوڑا ہوا خون ان ظالموں کی رگوں سے نچوڑ کر مظلوموں کی رگوں میں منتقل کرنا شروع کر دیا۔ یہ لوگ غریب، مفلس اور کمزور انسان تو نہیں تھے، با اثر، با اختیار اور طاقتور لوگ تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو بچانے اور اپنے جرائم کو چھپانے کی سرتوڑ کوشش کی، مجھے میرے اختیارات سے محروم کرنے کی بڑی جدوجہد کی، مجھ پر 100 طرح کے الزامات لگا کر مجھے اس منصب سے ہٹانے کے لیے ایری چوٹی کا زور لگا دیا۔ ان کی اس چوری اور سینہ زوری کا نتیجہ یہ ہوا کہ عام آدمی کو خود بھی ان کے خلاف جنگ لڑنے کا حوصلہ ہوا، اور اب جب ان کا کوئی نمائندہ کسی عام آدمی کے پاس خون چوسنے کی غرض سے پہنچتا تو وہ اکیلا نہیں ہوتا، دوسرے غریب لوگ بھی اس کے ساتھ مل کر نمائندے کی ٹھکائی کر دیتے، انہیں مار مار کر ادموا کر کے واپس بھیج دیتے۔ اب خون چوسنے والے درندے غریبوں اور کمزوروں سے ڈرنے لگے، مگر ان کے منہ کو تو ان کا خون لگا ہوا تھا، وہ اپنی حرکت سے کیسے باز آ جاتے؟ غریبوں کا خون ہی تو ان کی توانائی کا ذریعہ تھا، اس لیے انہوں نے دوبارہ ان کے خون سے فیض یاب ہونے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ ہے تک ان کا حمایتی موجود ہے، ہم اس پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے۔ ان کی مشترکہ سوچ بچار کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا گیا اور انہوں نے میرے خلاف سازشوں کا جال بننا شروع کر دیا، لیکن ان کی کوئی سازش مجھ پر کارگر نہیں ہوتی تھی۔ ان کے پاس شہر جیسی خون آشام طاقت ضرور تھی، لومڑی جیسا دماغ نہیں تھا۔ ایسا دماغ تو میرا تھا، لہٰذا میں نے ممولو کو شہباز سے لڑا دیا۔ میں نے نہ صرف مظلوموں کی حمایت بند نہیں کی، بلکہ انہیں واسطہ یا بالواسطہ یہ سکھایا بھی کہ شیر سے آنکھیں ملا کر بات کرو گے تو شیر کا حوصلہ پست ہو جائے گا، شیر کے حملہ آور ہونے سے پہلے اس پر حملہ کر دو۔ خونی درندے جن لوگوں کو غریب اور کمزور سمجھ کر اب تک ان کا خون چوس رہے تھے، وہ ان کے مقابلے کے لیے سینہ سپرد ہو گئے۔ مورچہ سنبھال لیا تو انہوں نے ان سے پناہ لینا بند کر دیا اور میرے خلاف در پردہ نئی سازش شروع کر دی۔ جب تک اس کی گردن پر اس کی کھوپڑی سلامت ہے، ہم یہ جنگ نہیں جیت سکتے، اس لیے اس کی کھوپڑی کو اس کی گردن سے الگ کر دینا چاہیے۔ اس منصوبے کے تحت انہوں نے میرے ہی آدمیوں میں سے چند ایک کا انتخاب کیا اور انہیں بھاری معاوضہ دینے کا لالچ دے کر کہا، اس کی کھوپڑی اگر ہمیں لا کر دو گے تو ہم تمہیں اتنی دولت دیں گے کہ تم 7 پشتوں تک بھی اسے ختم نہیں کر سکو گے۔ دولت بڑی کتی شے ہے، اچھی اچھوں کی آنکھوں پر پٹی باندھ دیتی ہے۔ میرے لوگ بھی دولت کے لالچ میں اندھے ہو گئے اور میرا سر کاٹ کر میری انمول کھوپڑی ان کے حوالے کر دی۔ میرے منہ سے بے ساختہ ایک سرد آنکھ نکلی۔ چند چمکتے ہوئے سکوں کے عوض انہوں نے کتنا غلط کام کیا، ڈھانچے نے کہا لگایا۔ وہ دولت بھی انہیں کہاں ملی؟ کیوں؟ کیا ان درندوں نے انہیں بھی حسب وعدہ؟ میری کھوپڑی اپنے قبضے میں لینے کے بعد انہوں نے کھوپڑی لانے والوں کا شکریہ ادا کیا تو وہ بولے، ہمارا انعام؟ اب تم لوگوں کو تمہارا انعام ضرور ملے گا، اور انعام کے طور پر یہ کہتے ہوئے ان کی گردنیں اڑا دی۔
तुम लोगों की गद्दारी का यही इनाम है। जो अपने मालिकों के साथ वफा न करे उनके साथ यही बर्ताव किया जाता है। तो ये है तुम्हारी खोपड़ी की कहानी। हाँ, अगले दिन मैंने गुलजार को उस ढांचे की जुबानी सुनी हुई उसकी खोपड़ी सुना दी। ये तो बड़ी दर्दनाक कहानी है, गुलजार ने कहा। फिर बोला, तुमने उससे ये नहीं पूछा कि अब उसे इस खोपड़ी की क्यों जरूरत है? अब तो वो महज ढांचा है और अब वो खोपड़ी भी हड्डी का एक ढांचा ही होगी। अब वो उसकी तलाश में क्यों सरगर्दा है? हाँ यार, ये बात तो मुझे पूछनी चाहिए थी। यार दिलबर खान, तुम भी बस खान ही हो। तुम्हारी खोपड़ी में शायद भस बड़ी हुई है। मैं उसकी बात सुनकर बड़ा शर्मिंदा हो गया और अपनी झीम मिटाते हुए कहा, अब की बार मैं उससे जरूर पूछूंगा। लेकिन ये अब की अगली रात नहीं आई। दूसरी, तीसरी और चौथी रात भी वो सरकटा ढांचा हाथ में नहीं आया। मैं सोचने लगा कि शायद अब वो कभी नजर नहीं आएगा, मगर एक दिन अचानक नजर आ गया। उसके कुछ पूछने या बोलने से पहले मैं बोल पड़ा, कहाँ चले गए थे मोहतरम आप? इतने दिनों तक कहाँ गायब रहे? ये मेरे प्यारे भाई से मोहतरम मुकर्रम कैसे बन गया दिलबर खान? ये चंद दिनों में क्या माजरा हो गया? कैसे हो गया? क्यों हो गया? इसका जवाब तो मैं आपको दूंगा, मगर इस शर्त पर जब आप मुझे मुआफ कर देंगे, यानी यकना शुद्ध दो शुद्ध। मैं पहले ही हैरान था, अब तो मुझे मजीद हैरान बल्कि परेशान कर रहे हो। किस बात की मुआफी दिलबर खान? तुमने क्या कसूर किया जिसकी मुआफी मांग रहे हो? मैंने निहायत ही आजी से कहा, मैं अब तक आपके साथ बड़ी बदतमीजी के साथ पेश आता रहा, आपको अपने जैसा एक मामूली हैसियत का बंदा समझकर बड़ी बेतौकीरी के साथ बात करता रहा। आप तो बहुत बड़े, बहुत मोहतरम और आला खसूसियात के हामिल हैं, अजीम हस्ती हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप मुझे मुआफ कर दीजिए। ढांचा खूब खुलकर मुस्कुराया। यार दिलबर खान, तुम भी बड़े अजीब आदमी हो। मैंने तुम्हें अपनी कहानी क्या इसलिए सुनाई थी कि तुम मुझको अपनी दोस्ती के काबिल ना समझो, मुझे कोई देता उतार समझकर पूछने लगो। तुमने शायद मेरी कहानी पर गौर नहीं किया। मेरी सारी जदोजहद आम लोगों के लिए थी, गरीब लोगों के लिए थी, कमजोर लोगों के लिए थी। ये अल्फाज देकर मैं खुद भी अपने आप को उसी कबीले का फर्द समझता था, उन्हीं में से एक था। इसलिए उनके दर्द को उन्हीं की तरह महसूस किया और उनके दुख, उनकी तकलीफ को अपना दर्द, अपना दुख समझकर जालिमों के खिलाफ जंग करता रहा, उनकी जंग को अपनी जंग समझकर लड़ता रहा। यही तो आपकी अजमत की निशानी है। आप बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। काश के मैं आपकी कोई खिदमत कर सकता, कोई काम आ सकता, आपकी गुमशुदा खोपड़ी ही तलाश करके दे सकता। तलाश जारी रखो मेरे भाई, शायद कभी कामयाबी हासिल हो जाए। एक बात तो बताइए, अब आपको उस खोपड़ी की क्यों तलाश है? अब आपको वो खोपड़ी मिल भी जाए तो आप उसे क्या करेंगे? हाँ, अब तुमने अक्लमंदी की बात की है तो गोया मैं वाकई बेवकूफ हूं। मैंने दिल ही दिल में कहा। उस ढांचे को यानी अब इस बात का एहसास हो गया है। मुझे खामोश देखकर सरकटे ढांचे ने अपनी बात आगे बढ़ाई। इस बात का जवाब मैं दूंगा मगर उस वक्त जब वो खोपड़ी मिल जाएगी। और हाँ, ये बात भी मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी गुमशुदा खोपड़ी को तुम्हारी तरह और भी लोग तलाश कर रहे हैं। मैंने और भी बहुत से लोगों से अपनी खोपड़ी के सिलसिले में बात की और उन्हें उसकी खोज में सरगर्दा कर दिया है। अब उठ भी जाओ दिलबर जानी। इस आवाज पर मेरी आंख खुल गई। ये आवाज मेरी बीवी सुरैया खान की थी। दफ्तर नहीं जाओगे क्या? मैंने दफ्तर जाकर गुलजार को सारी बातें बता दी। छुट्टी के बाद पार्क में बातें करते हुए मैंने उससे कहा, यार वो तो टाल गया, उसकी खोपड़ी जब तक नहीं मिलेगी वो जवाब नहीं देगा। ये टालने वाली ही बात हुई ना? हाँ कहकर वो खामोश हो गया और कुछ सोचने लगा। जरा देर बाद उसने पूछा, क्या सोच रहे हो? उसकी इस बात पर गौर कर रहा हूं कि उसने और भी लोगों को अपनी गुमशुदा खोपड़ी को तलाश करने पर लगा दिया है, जिसका मतलब है वो और भी कुछ लोगों को ख्वाब में नजर आता है। इतना कहकर वो रुक गया। फिर जरा तौक़ुफ़ के बाद बोला, यूं तो ख्वाब ही होता है, लेकिन ये ख्वाब कुछ और ही किस्म का है जो तुमने तवातर से देखा और बकूल उस ढांचे के और भी लोग उस ख्वाब का देखते हैं। इसलिए इस ख्वाब को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उसके बारे में मालूम करना चाहिए कि उसकी क्या ताबीर हो सकती है। तुम्हारा मतलब है मैं किसी मैगजीन के ख्वाब वाले कालम में सवाल बेचना चाहिए? नहीं यार, रिसाले वालों की ताबीर दुरुस्त नहीं होती। हमें किसी सही आदमी को तलाश करना होगा, वरना हमारी सही रहनुमाई कैसे होगी?
کوئی ہے ایسا آدمی؟ تلاش کرنا ہوگا۔ اور گلزار نے کوئی ہفتہ 10 دن کے بعد ایک ایسے بندے کو تلاش کر لیا اور ایک دن شام کو مجھے اپنے ساتھ لے کر ان کے پاس پہنچ گیا۔ انہیں دیکھ کر ہی مجھے لگا کہ واقعی یہ درست آدمی ہے اور جو کچھ کہیں گے وہ غلط نہیں ہوگا۔ یہ ایک انتہائی بزرگ شخص تھے، سر سے پاؤں تک سادہ اور پاکیزہ، سفید موٹے کپڑے کا کرتا پاجامہ زیبتن کیے ہوئے، کپڑوں میں کئی تالیاں بھی لگی ہوئی تھی۔ ہم دونوں نے بے حد عقیدت سے انہیں سلام کیا اور پھر ان سے اجازت لے کر گلزار نے اختصار کے ساتھ میرے خوابوں کا احوال سنا کر ان سے ان کے بارے میں پوچھا کہ یہ کیا خواب ہے اور اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ اس نیک بزرگ نے ڈھانچے نے غلط نہیں کہا ہے، بزرگوار بولے۔ اسے کئی دوسرے لوگوں نے بھی خواب میں دیکھا ہے۔ ایک بار اس نے مجھ سے بھی خواب میں درخواست کی ہے، یا حضرت میری گمشدہ کھوپڑی کے بارے میں بتائیے، وہ کہاں ہے، کیسے مل سکتی ہے؟ آپ کے خیال میں اس خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ گلزار بولا، آخر وہ اپنی کھوپڑی تلاش کرنے کا کیوں کہتا ہے؟ اس کی کھوپڑی اگر اسے مل بھی جائے تو اسے اس کا کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ وہی فائدہ ہوگا جو اسے اس وقت ہوتا تھا جب وہ اس کی گردن پر ہوتی تھی۔ گلزار نے حیرت سے پلکیں پٹ پٹائی۔ یا حضرت اب تو وہ زندہ سلامت نہیں، اس کی زندگی میں تو اس کی کھوپڑی سے، یعنی اس کے سر سے، اس کی سوجھ بوجھ سے، فہم و فراست سے کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟ بزرگ نے ہم دونوں کو شفقت بھری نگاہوں سے دیکھا، مسکرائے، پھر ارشاد فرمایا، تم نے درست کہا۔ وہ اپنی زندگی میں اپنی کھوپڑی کی صلاحیتوں کو استعمال کرتا تھا، اپنی سوجھ بوجھ اور فہم و فراست سے غریبوں، مظلوموں اور کمزور لوگوں کی جنگ لڑتا تھا۔ وہ اب بھی وہی جنگ لڑنا چاہتا ہے، کیونکہ آج بھی وہی حالات ہیں جو اس کے دور میں، اس کے علاقے میں تھے۔ آج بھی اس کے خطے کے جنات جیسے خون چوسنے والے درندے ہمارے عوام کا خون چوس رہے ہیں اور عوام ان کے آگے بے بس ہے، لاچار ہے۔ اب وہ ہماری جنگ لڑنا چاہتا ہے، لیکن اب وہ خود ہماری جنگ نہیں لڑ سکتا، اس لیے ہمیں اس بات پر آمادہ کر رہا ہے کہ ہم جنگ خود لڑیں اور اس کی کھوپڑی استعمال کریں، اس کے دکھائے ہوئے راستے پر گامزن ہوں، اس کی حکمت عملی استعمال کریں۔ وہ ہمارے خوابوں میں بار بار آ کر ہمیں خواب غفلت سے بیدار کرنا چاہتا ہے، ظلم کے خلاف ہمیں برسر پیکار کرنا چاہتا ہے، عوام کا خون چوسنے والوں کے اثر و رسوخ اور طاقت کے عمل کو مسمار کرنا چاہتا ہے۔ وہ جو اپنی کھوپڑی تلاش کرنے کو کہتا ہے تو اس کا مقصد اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ ہم اپنے خون کا حساب لینے کے لیے خود درندوں کو للکاریں، جس طرح کسی زمانے میں کسی علاقے میں اس نے غریبوں کو جگایا تھا۔ ہم بھی اپنے کمزور، ناتواں اور مظلوم کو بیدار کریں۔